ہم اپنا سارا زور عبادات پر نہ لگا دیں۔ دین صرف عبادات کا نام نہیں، دین صرف عبادات کا نام نہیں، دین کا ایک بہت بڑا جز معاملات بھی ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کو مبارک، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو مبارک، اچھا کام کرتے ہیں، آپ نے حج کیا ہے، آپ کو مبارک۔ لیکن میرے مسلمان دوستو، مسجد میں آ کر صوفی بنتے ہیں، دکان پر جا کر کسائی بن جاتے ہیں، آپ دیندار نہیں، آپ کسائی ہیں۔ آپ مسلمان کے روپ میں ایک اژدہا ہے، اژدہا۔ آپ انسان نہیں، آپ درندے ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، دین صرف عبادات کا نام نہیں، دین کے بہت سا معاملات کا نام ہے۔ اگر ایک شخص کو ٹٹولنا ہے، جانچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس کے اندر انسانیت اور مسلمانیت کتنی ہے، اس کے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کو نہ دیکھیے گا، اس کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھیے گا معاملے میں کتنے پانی کے اندر ہے۔ اگر معاملات میں وہ کامل مسلمان ہے اور انسان کہلانے کے قابل ہے، اگر معاملات درست نہیں، وہ مسلمان تو دور کی بات، انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں صف اول میں آ کر، لیکن والد آپ کا بوڑھا آپ سے ناراض ہے، بوڑھی والدہ آپ سے ناراض ہے۔ آپ صف اول کے نمازی ہیں، بوڑھے والد سے پوچھو، کہتا ہے مجھے پوری دنیا سے کوئی شکوہ نہیں، ساری دنیا میری عزت کرتی ہے، ساری دنیا میری بات مانتی ہے، میرا یہ نوجوان بیٹا میری بات نہیں مانتا، ساری دنیا میری عزت کرتی ہے، میرا نوجوان بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے۔ میرے مسلمان دوستو، تیری نماز تجھے نجات نہیں دلا سکتی، اس لیے کہ والد وہ جنت کا دروازہ ہے، اس جنت کے دروازے کو ناراض کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ اگر جنت خریدنا چاہتے ہیں، جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اس ماں کو ناراض کر کے کبھی آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ میرے مسلمان دوستو، زندگی ایسے گزاریں، زندگی ایسے گزاریں کہ کل قیامت کے دن نہ اس خالق کے سامنے رسوائی ہو، نہ مخلوق کے سامنے رسوائی۔ یوں زندگی گزار کر جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔